صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 101۔ اسماعیل بن جعفر نے ابو سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالک کی حدیث کی طرح روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہوا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا، یا فرمایا جنت میں داخل ہوگا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 102۔ ہاشم بن قاسم ابو نضر نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت کے حوالے سے یہ حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بادیہ نشین آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں۔ چنانچہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا، اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا آسمان کس نے بنایا ہے، آپ نے جواب دیا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی، آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے سوال کیا یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں اور ان میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ بدوی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذمہ 5 نمازیں ہیں، آپ نے فرمایا اس نے درست کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کی الچی کا خیال ہے کہ ہمارے ذمہ ہمارے مالوں کی زکوٰۃ ہے، آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ بدوی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کہ اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اعرابی نے کہا آپ کی الچی کا خیال ہے کہ ہمارے سال میں ہمارے ذمہ ماہ رمضان کے روزے ہیں، آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کا خیال ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے اس شخص پر جو اس کے راستے اور کو طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ واپس چل پڑا اور چلتے چلتے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان پر کوئی اضافہ کروں گا نہ ان میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 103۔ بحث نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں قرآن مجید میں اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ بلا ضرورت کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کریں۔ اس کے بعد بحث نے اسی کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 104۔ عمر بن عثمان نے کہا ہمیں موسیٰ بن طلحہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے، جب ایک اعرابی دیہاتی آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس نے آپ کی اونٹنی کے مہار یا نکیل پکڑ لی، پھر کہا ہے اللہ کے رسول یا ہے محمد مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ ابو ایوب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پھر اپنے ساتھیوں پر نظر دوڑائی، پھر فرمایا اس کو توفیق ملی یا ہدایت ملی۔ پھر بدوی سے پوچھا تم نے کیا بات کی، اس نے اپنی بات دہرائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صلہ رحمی کرو، اب اونٹنی کو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 105۔ محمد بن عثمان بن عبداللہ بن محب اور ان کے والد عثمان دونوں نے موسیٰ بن طلحہ سے سنا، وہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے مانند بیان کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 106۔
یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو احوص نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں کے سے صلح رحمی کرے۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے اگر اس نے اس کی پابندی کی تو جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 107۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو جو تم پر لکھ دی گئی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نہ کبھی اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 108۔ ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن کوکل رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں جب میں فرض نماز ادا کروں، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 109۔ شیبان نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح اور ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نعمان بن کوکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میری سابقہ روایت کی طرح اور اس میں یہ اضافہ کیا اور میں اس پر کسی چیز کا اضافہ نہ کروں گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 110۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا آپ کیا فرماتے ہیں جب میں فرض نمازیں ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس عمل پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 111۔ ابو خالد سلیمان بن حیان احمر نے ابو مالک اشجعی سے، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اللہ کو یکتا قرار دینا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنے پر۔ ایک شخص نے کہا حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنے پر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اسی طرح اسی ترتیب سے سنی تھی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 112۔ یحییٰ بن زکریا نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے سعد بن طارق ابو مالک اشجعی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے سعد بن عبیدہ سلمہ نے حدیث بیان کی، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا ہر کسی کی عبادت سے انکار کیا جائے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، بیت اللہ کا حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 113۔ عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 رکنوں پر رکھی گئی،
ہے۔ اس حقیقت کی دل، زبان اور بعد میں ذکر کیے گئے بنیادی اعمال کے ذریعے سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 114۔ اکرمہ بن خالد طوس کو حدیث سنا رہے تھے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ جہاد میں حصہ نہیں لیتے؟ انہوں نے جواب دیا، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس حقیقت کی گواہی دینے پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے اور بیت اللہ کا حج کرنے پر۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 115۔ خلف بن ہشام نے بیان کیا، کہا ہمیں حماد بن زید نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، نیز یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، الفاظ انہی کے ہیں۔ ہمیں عباد بن عباد نے ابو جمرہ سے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبدالقیس کا وفد آیا، وہ لوگ کہنے لگے، ہے اللہ کے رسول، ہم لوگ یعنی بنو ربیہ کا یہ قبیلہ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کافر حائل ہیں اور ہم حرمت والے مہینے کے سوا بحفاظت آپ تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا آپ ہمیں وہ حکم دیجیے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور جو پیچھے ہیں ان کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ جن کا حکم دیتا وہ ہیں اللہ پر ایمان لانا، پھر آپ نے ان کے سامنے ایمان باللہ کی وضاحت کی، فرمایا اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود کے عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس میں سے خمس 5واں حصہ ادا کرنا، اور میں تمہیں روکتا ہوں کہ کدو کے برتن، سبز گڑھے، لکڑی کے اندر سے کھود کر بنائے ہوئے برتن اور ایسے برتن کے استعمال سے جن پر تارکول ملا گیا ہو۔ خلف نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ اس سچائی کی گواہی دینا تعالیٰ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسے انہوں نے انگلی کے اشارے سے 1 شمار کیا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 116۔ شعبہ نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے لوگوں کے درمیان ترجمان تھا، ان کے پاس ایک عورت آئی، وہ ان سے گڑھے کی نبیذ کے بارے میں سوال کر رہی تھی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبدالقیس کا وفد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا وفد ہے؟ یہ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ربیہ قبیلے سے، فرمایا اس قوم یا وفد کو خوش آمدید جو رسوا ہوئے نہ نادم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ان لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم لوگ آپ کے پاس بہت دور سے آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا یہ قبیلہ حائل ہے، ہم کسی حرمت والے مہینے کے سوا آپ کے پاس نہیں آ سکتے، آپ ہمیں فیصلہ کن بات بتائیے جو ہم اپنے گھروں میں پیچھے والے لوگوں کو بھی بتائیں، اس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا، آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے روکا۔ آپ نے ان کو اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا، جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے اس کا 5واں حصہ ادا کرو، اور انہیں خشک کدو سے بنائے ہوئے برتن، سبز مٹکے، تارکول ملے ہوئے برتن استعمال کرنے سے منع کیا۔ شعبہ نے کہا ابو جمرہ نے شاید نکیر لکڑی میں کھدائی کر کے بنایا ہوا برتن کہا، یہ شاید مکیر تارکول ملا ہوا برتن کہا، اور آپ نے فرمایا ان کو خوب یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو بتا دو۔ بکر بن ابی شیبہ کی روایت میں من وراکم کی بجائے من ورائکم ان کو بتاؤ جو تمہارے پیچھے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، ان کی روایت میں مکیر کا ذکر نہیں بلکہ نکیر کا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 117۔ کرہ بن خالد نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبہ کی سابقہ روایت کی طرح حدیث بیان کی، اس کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس نبیذ سے منع کرتا ہوں جو خشک کدو کے برتن لکڑی سے
تراشیدہ برتن سبز مٹکے اور ترکول ملے برتن میں تیار کی جائے۔ اس میں زیادہ خمیر اٹھنے کا خدشہ ہے جس سے نبیذ شراب میں بدل جاتی ہے۔ ابن معاذ نے اپنے والد کی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالقیس کے پیشانی پر زخم والی شخص اشج سے کہا، تم میں 2 خوبیاں ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، عقل اور تحمل۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 118۔ اسماعیل ابن علیہ نے کہا، ہمیں سعید بن ابو عروبہ نے قتادہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے اس شخص نے بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے عبدالقیس کے وفد سے ملا تھا۔ سعید نے کہا، قتادہ نے ابو نضر کا نام لیا تھا، یہ وفد سے ملے تھے اور تفصیل حضرت ابو سعید سے سن کر بیان کی۔ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی، عبدالقیس کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم ربیہ کے لوگ ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافر حائل ہیں اور ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے آپ ہمیں وہ حکم دیجیے جو ہم اپنے پچھلوں کو بتائیں، اور اگر اس پر عمل کر لیں تو ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا اور حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور غنیمتوں کا 5واں حصہ ادا کرو۔ اور 4 چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں، خشک کدو کے برتن سے، سبز مٹکے سے، ایسے برتن سے جس کو روغن، زفت، تارکول لگایا گیا ہو، اور نکیر لکڑی کے تراشے ہوئے برتن سے۔ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو نکیر کے بارے میں کیا علم ہے؟ فرمایا، کیوں نہیں، یہ تنا ہے، تم اسے اندر سے کھوکھلا کرتے ہو، اس میں ملی جلی چھوٹی کھجوریں ڈالتے ہو۔ سعید نے کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کھجوریں ڈالتی ہو، پھر اس میں پانی ڈالتے ہو، پھر جب اس کا جوش خمیر اٹھنے کے بعد کا جاگ ختم ہو جاتا ہے تو اسے پی لیتی ہو، یہاں تک کہ تم میں سے ایک یا ان میں سے ایک اپنے چچا زاد کو تلوار کا نشانہ بناتا ہے۔ ابو سعید نے کہا، لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کو اسی طرح ایک زخم لگا تھا، اس نے کہا، میں شرم و حیا کی بنا پر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا رہا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، تو ہم کس چیز میں پیا کریں؟ آپ نے فرمایا، چمڑے کی مشکوں میں پیو جن کے منہ دھاگے وغیرہ سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اہل وفد بولے، ہے اللہ کے رسول، ہماری زمین میں چوہے بہت ہیں، وہاں چمڑے کے مشکیزیں نہیں بچ پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے انہیں چوہے کھا جائیں، چاہے انہیں چوہے کھا جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالقیس کے اس شخص سے جس کے چہرے پر زخم تھا فرمایا، تمہارے اندر 2 ایسی خوبیاں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، عقل اور تحمل۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 119۔ ابن ابی عدی نے سعید کے حوالے سے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھے عبدالقیس کے وفد سے ملاقات کرنے والے ایک زائد افراد نے بتایا اور ان میں سے ابو نضر کا نام لیا۔ ابو نضر نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر اپنی اہلیہ کی حدیث کے مانند روایت بیان کی، البتہ اس میں یہ الفاظ ہیں، تم اس میں ملی جلی کھجوریں، عام کھجوریں اور پانی ڈالتی ہو۔ اور ابن ابی عدی نے اپنی روایت میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے کہ سعید نے کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ کھجوریں ڈالتی ہو۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 120۔ ابو قزہ نے خبر دی کہ ابو نضرہ نے انہیں اور حسن دونوں کو خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو نضرہ کو بتایا کہ جب عبدالقیس کے وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کرے، پینے کی چیزوں میں سے ہمارے لیے کون سی صحیح ہے؟ آپ نے جواب دیا، کھوکھلی کی ہوئی لکڑی کے برتن نکیر میں نہ پیو۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر نثار کرے، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نکیر کیا ہے؟ فرمایا، ہاں، درخت کا تنا جس کو درمیان سے کھوکھلا کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح خشک کدو کے برتن اور سبز گھڑی میں نہ پیو، البتہ منہ بندھے ہوئے مشکیزوں کو اپنا لو۔